رب اللہ ہے، پالنے والا ہے، پتنگے اور پروانے کو پالتا ہے، دیکھتے نہیں زہریلے سانپ کو رزق پہنچاتا ہے، ناپاک سور خنزیر کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ مچھلیاں نا، مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے پانی میں مختلف لیول بنائے ہیں۔ ہر 50 میٹر کا لیول دوسرے پانی سے جدا ہے، ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگ بھی، وزن بھی۔ اس 50 میٹر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتی، اس سے نیچے نہیں جاتی، یہاں سے لے کر یہاں، پھر یہاں سے ایک اور لیئر شروع ہوتی جو 50 میٹر پہ آ کے ختم ہو جاتی، اس کی مچھلی نیچے نہیں جاتی، پھر اس سے نیچے اور لیئر ہے، وہاں کی مچھلی نہ اوپر جاتی نہ نیچے جاتی، اس کے اندر رہتی، اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام سمندر کا ختم کر دے تو سارے سمندر میں سے چھوٹی مچھلی کا وجود ختم ہو جائے، بڑی مچھلیاں سب چھوٹی مچھلیاں نکل جائیں۔ یہ 50 میٹر کی کیا پابندی ہے کہ اس 50 میٹر میں رہنے والی مچھلی اگر اوپر جائے گی تو پھٹ کے مر جائے گی، اگر نیچے جائے گی تو پچک کے مر جائے گی، وزن پڑتا ہے نا۔ تو ہر مچھلی میں وزن کو سہارنے کی ایک طاقت ہے۔ ہماری جو آبدوز ہے، جو آج کل بڑا ترقی کا دور ہے، 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر سے نیچے چلی جائے، وہ جو رشیا کی آبدوز چلی گئی تو کیا ہوا تھا، پانی کے وزن سے اندر ہی پچک کے رہ گئی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر، 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے۔ 11,000 میٹر کی گہرائی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ 400 میٹر سے نیچے آبدوز پچک جائے، ایسے ہو جائے، اور 11,000 میٹر کی گہرائی میں مچھلیاں زندہ بھاگ دوڑ رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، وہ اوپر آئیں گی تو پھٹ جائیں گی۔ تو اللہ نے ہر مچھلی کے لیے، پولیس والوں نے حوالات بنائی ہوئی ہے، پھر جیل بنائی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہرے، پھر بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، قیدی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ 50 میٹر کی خالی ایک لیئر جا رہی، نہ کوئی حوالات، نہ کوئی سلاخیں، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی فوج، نہ پولیس، اور ایسا پہرا ہے کہ اتنا بھی سر اوپر نہیں، جو ہی مچھلی کا سر اوپر والی سطح سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے چلی جاتی، اور جو ہی اس کی سطح نیچے والی، اس کا سر نیچے والی سطح سے ٹکراتا ہے اوپر آ جاتی۔ اس حفاظتی نظام نے میاں چنو میں کراچی کی مچھلی کو پہنچایا ہوا ہے۔ اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہوتا کوئی مچھلی کوئی کھا نہ سکتا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ربوبیت ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تجارت کے نام پر دھوکہ چل رہا ہے، آپ اس دھوکے سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ حلال کا 1 روپیہ حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے، وہ برکت سے آئے گا، برکت سے آئے گا۔ حرام رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، حلال رزق میں برکتیں اتار دی جاتی ہیں۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، سچا تاجر، التاجر الصدوق، سچا ہو، الامین، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ یہ کہاں جائے گا؟ یہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ نبیوں کے، ایک دن مجھے خیال آیا کہ ذمہ داروں کا حشر کیوں نہیں نبیوں کے ساتھ ہوگا، تاجروں کا کیوں ہو؟ کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ذمہ دارہ ہے، تو میں وہ تقابل کرنے لگا کہ یہ ذمہ دار کا حشر کیوں نہیں نبی کے ساتھ بشارت، تاجر کے لیے کیوں بشارت ہے؟ کہ ذمہ دار کا ٹیسٹ کوئی نہیں، امتحان کوئی نہیں، اس میں دھوکہ فراڈ کوئی نہیں ہے۔ مئی میں ہم نے کپاس کاشت کی ہوئی ہے، اب وہ پروان چڑھ رہی ہے، اب اس کو پھل ڈوڈی لگ رہی ہے، یہ جا کر ستمبر میں کچھ اس کی پکنگ شروع ہوگی، اکتوبر میں کچھ کھل جائے گی آج کل کی کپاس، پھر جا کر نومبر میں اس کی ساری چنائی ہو کر ڈھیر لگے گا، پھر ہمارے ریٹ ہمارے بس میں نہیں، حکومت نے طے کیے ہوئے ہیں، 1000 روپے من جی، 700 800 900، تولو بھائی، تولنے والے بھی ہم نہیں ہوتے، تولنے والے بھی دوسرے، وہ ہمیں ڈنڈی مار کے جاتے ہیں۔ ہمارا امتحان کوئی نہیں کسی قسم کا بھی۔ حافظ آباد کے علاقے میں منجی لگ چکی ہے، پانی لگ رہا ہے، کھاد لگ رہی ہے، تو کیا امتحان ہے؟ پھر وہ کٹے گی اور لوگ آ کر تولیں گے اور پیسے لے کے چلے جائیں گے، پھر اس کے اوپر گندم آ جائے گی، پھر 7 مہینے پھر ہاتھ پہ ہاتھ ہے، امتحان کوئی نہیں۔ تاجر کے ترازو نے روز تولنا ہے، روز تولنا ہے، یہ روزانہ چھری کے نیچے ذبح ہوتا ہے، اس کا ذرا سا غلط بول
اس کے منافع کو کئی گنا کر سکتا ہے، اور اس کا سچا بول اس کے منافع کو گھٹا دیتا ہے۔ یہ روزانہ تولتا ہے، یہ ذبح ہوتا ہے، یہ روزانہ بولتا ہے، یہ ذبح ہوتا ہے، یہ روزانہ سودا دیتا ہے، لیتا ہے، خرید بھی ہے، فروخت بھی ہے، یہ روزانہ ذبح ہوتا ہے۔ اس قربانی پر اللہ نے اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ہمارا امتحان کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی میں ہر عیب ہو سکتے ہیں سوائے دو۔ مسلمان ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام زندگی بھر نہ کرے گا، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ کسی کو نہ دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، ہر عیب میرا امتی کر سکتا ہے، لیکن دو نہیں کر سکتا کہ کسی کو دھوکہ دے دے یا جھوٹ بول جائے۔ تو اب تجارت کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ نوکری کس چیز کا نام ہے؟ ظلم و ستم۔ تو بھائیو، اللہ رب، اللہ پالنے والا، اللہ پرورش کرنے والا، جو ایک حقیر چونٹی کو اتنا علم دیتا ہے کہ وہ شکر کی خوشبو پہ بل سے باہر آ جاتی ہے، جو ایک پروانے کے مرنے پر اب دیکھتے نا کیسے قطار میں جا رہی ہیں، نظر کچھ نہیں آتا قطار میں کیسے جا رہی ہیں۔ ہر چونٹی جب گزرتی ہے تو سپرے کرتی ہوئی جاتی ہے زمین پر، جو پیچھے والی آتی ہے تو اس کی خوشبو پہ چلتی ہے، اس کا نظر نہیں آتا، خوشبو پہ چلتی ہے۔ اب پہلی والی چونٹی یوں کر کے گئی، اس لیے آپ دیکھتے ہو نا بجائے سیدھا جانے کو وہ یوں جا رہی ہیں ایسے، کیونکہ جو پہلی چونٹی گزری تھی اس نے جاتے ہوئے یوں سپرے کیا تھا، باقی سارا اسی پر جا رہا ہے۔ جو رب اتنی حقیر مخلوق کو اتنا علم دے کر ان کے رزق کا پورا انتظام کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کے رزق سے وہ غافل ہو گیا ہے۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم، یا ابن آدم، او میرے بندے، او آدم کی اولاد، خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میں نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ لم اطالبک بعمل غد، میں نے تم سے کل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کل تو بڑی دور ہے، ابھی ظہر کی نماز کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، وقت داخل نہیں۔ فلا تسألنی عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، فرما برداروں کو کیسے بھول جاؤں گا۔ ایک اداکار سے میری ملاقات ہوئی، پھر چلتے چلتے وہ توبہ تک پہنچ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے بتاؤ میں توبہ کیسے کروں۔ ایک ملازم ہے حکومت میں، افسر ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے تنخواہ بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت ختم، تنخواہ تو ہے۔ ایک دکاندار جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، صحیح سودا بھی دیتا ہے، غلط سودا بھی دیتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، دیانتداری بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ہیرا پھیری چھٹ گئی، کچھ سودا تو موجود ہے نا، کچھ پیسہ تو آئے گا نا، تو اس کی دکان میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ملازم کی زندگی میں رشوت بھی ہے تنخواہ بھی ہے، تو وہ جب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت گئی، تنخواہ رہ گئی، ڈنڈی مارنا گیا، صحیح تولنا تو رہ گیا، تو مجھے بتاؤ میری تو ساری حرام ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ میں توبہ کروں تو میری تو کشتیاں بھی جل گئیں، میری توبہ ہوگی کیسے؟ میرے میں یہ نہیں کہ یہ حلال ہی حرام، سارا ہی حرام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا جب تم اللہ سے بغاوت کر کے چل رہے تھے تو اللہ تمہیں روٹی کھلا رہا تھا، جب تم اللہ سے صلح کرو گے اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ یہ ہے کہ تم ہمت کرو، اگر ہمت کر سکتے ہو تو اللہ ساتھ دے گا تمہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے ہمت تو کرتا ہوں، مرنا نہیں۔ خیر جو اس نے کہا پھر اب بتاؤ میں کروں کیا؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو۔ کہنے لگا گھر بھی تو اسی حرام پیسے کا ہے۔ میں نے کہا تم قیمت تو لگواؤ، اس کی 9 لاکھ قیمت۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو تم 9 لاکھ روپیہ قرضہ دے دو۔ اس نے اس کو 9 لاکھ قرضہ دے دیا۔ میں اب تم اپنا گھر بیچ کے وہ 9 لاکھ اس کو دے دو، یہ قرضہ تیرے لیے حلال ہے اور وہ رقم اس کے لیے حلال ہے، اب تم اس 9 لاکھ سے کام شروع کرو۔ تو اس نے اس 9 لاکھ سے کوئی آج کام بڑا ہو سکتا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے 9 لاکھ سے کام شروع کیا، اس نے اپنے حرام کمائی میں گھر بنایا 9 لاکھ کا، اور پچھلے مہینے اس نے حلال کمائی میں گھر خریدا ہے 1.25 کروڑ روپے کا۔ من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ،
جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کو کافی ہو۔ تو بھائیو، آپ اکثر دکاندار بیٹھے ہوئے ہو اور آج کی دکانداری جھوٹ فریب فراڈ میں برباد ہو چکی۔ تو میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں، اپنی کمائیاں پاک کرو، صاف کرو۔ جیسے پانی میں کوئی ککھ ملے ہو، مٹی ملی ہو، پینے کو جی چاہے گا، گلاس پھینک دیں گے۔ سالن کھٹا ہو چکا ہو، کھانے کو جی چاہے گا، پلیٹ ادھر پھینک دیں گے۔ تازہ خوشبو آ رہی ہو سالن میں، پانی ایسا صاف شفاف ہو، گلاس بھی صاف ہو، پینے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی حرام ہوگا تو دیکھنے میں شفاف ہے، میرے پینے میں مجھے تکلیف نہ ہوگی، پر جو میری روح پر جب پانی پڑے گا تو میری روح ایک دم اس کا انگ انگ دکھنے لگ جائے گا۔ تازہ روٹی نکلی ہے تندور سے اور چولہے سے تازہ سالن اتر کے آیا ہے اور اس کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے، لیکن اگر وہ نمبر 2 مال دے کے یہ پیسہ کمایا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، تو جو یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا، جیسے وہ کھٹا لقمہ میری طبیعت خراب کرتا ہے، یہ حرام لقمہ میری روح کو داغدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیڑ پر پتھر باندھے تاکہ میری امت روٹی کے پیچھے گمراہ نہ ہو۔ اپنی اولاد کے لیے روٹی نہیں مانگ، کمال ہے، کمال، عجیب شان۔ اپنی امت کے لیے کہا، یا اللہ انہم جعاع فاطعمہم، یا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا۔ انہم عراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ ننگے نے کپڑے پہنا ہے۔ بشروا واملوا، تمہیں خوشخبریاں ہوں، ان قریب تم پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب اپنے گھر کی باری آئی، اپنا گھر ہے، تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، کبھی پوری نہ ہو۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے؟ صحابی وہ ہستی ہے جس کو ساری دنیا کے کتب ابدال اس کی تھوک کو نہیں پہنچ سکتے، عمل تو عمل ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ تو ہمارے نبی پیچھے سے گزرے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے، تو آپ نے غصے میں اس کو یوں لات ماری، پیچھے سے لات ماری، ایک دم وہ گھبرا کے پیچھے دیکھا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا سألت اللہ البلا، اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، ہیں اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، برداشت کر لے گا، اپنی دعا کو بدلو، یہ کہو اللہم آتینی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینی عذاب النار۔ یہ دعا بتلائی، اور یہ دعا ہمیں اللہ نے بتلائی ہے کہ مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے کامل دعا جتنی قرآن میں آئی ہیں، جتنی حدیث میں آئی ہیں، ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہمیں جہنم سے بچا۔ ہمارے نبی دعا یہاں سے شروع کرتے تھے، درمیان میں یہ دعا مانگتے تھے اور دعا ختم کرتے دوبارہ اس دعا کو مانگتے تھے۔ لیکن جب اپنی اولاد کا نمبر آیا کہ یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے۔ کیوں؟ کہ میاں چنو کے دکاندار یہ نہ کہہ سکیں اگر ہم فراڈ نہ کرتے تو پھر بچوں کی روٹی کہاں سے پوری کرتے۔ کوئی آدمی بھی اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا، بجلی کا بل کہاں سے دیں، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں، یہ نہ کریں تو کہاں۔ وہ ملاوٹ والے تیل والے مجھے کہا تھا، یہ بات بتا رہا ہوں آپ 1980 کی، 1980 میں وہ کہہ رہا تھا ایک ڈرم کے پیچھے 500 بچتا ہے، 500 میں میرے ٹیلی فون کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، میرا بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، 50 روپے میں تو ایک دن کا گوشت بھی نہیں آتا۔ یہ اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آج الفاظ ہیں۔ ان سب بتوں کو میرے نبی نے توڑا اپنے فاقوں سے اور اپنی اولاد کے فاقوں سے۔ حضرت فاطمہ زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں اور کبھی نہیں، وہ بھی حضرت علی نے بھیجا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں تو لے آؤ، کو بچوں کا ہمارا گزارا ہی ہو جائے، بھوک نے بے حال کر دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو اللہ کو کے محبوب کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت تھی، جب انہیں سے دستک دی نا تو آپ نے فوراً کہا یہ فاطمہ کی دستک ہے، خالی دستک دینے کا، یہ فاطمہ کی دستک ہے۔ پہلے تو اس وقت میں کبھی نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ایمن سے کہا دروازہ کھول، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوئی ہوں، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں، تو ہمارا کچھ ہو جائے۔ ساری امت کے لوگوں کو
رزق حلال پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے چھری اٹھائی اور اپنی اولاد کی گردن پہ رکھ دی. فرمایا بیٹی تیرے گھر میں بھوک ہے تو مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینہ ہو گیا چولہا کوئی نہیں جلا. 1 مہینہ پھر آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دیتا ہوں، کھڑی ہیں میرے پاس، اور اگر چاہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دیتا ہوں. یہ وقت ہے اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے کا. بھئی بکری بھی دے دیتے، دعائیں دونوں چیزیں نال کٹیاں نہ ہو جاتی. یا اس وقت میں تو بکری دے دیتے. فاطمہ سے زیادہ محبوب کون تھا؟ کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. جب آپ سفر میں جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو مل کے پھر مدینہ چھوڑتے تھے. اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے، پھر اپنی باقی بیگمات اور ازواج کو جا کر ملا کرتے تھے. تو ان پر اتنی بڑی تلوار چلا دی صرف میاں چنو کے تاجروں کو جھوٹ سے نکالنے کے لیے اور افسروں کو ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے اور ہر طبقے کے ہر مسلمان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے کہ روٹی کے پیچھے ظالم نہ بن جائے. تو کہا میری بیٹی اب تو بتا 5 بکریاں دوں 5 دعائیں دوں؟ تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ ابا امتحان لے رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ آپ 5 دعائیں سکھا دیں، بکریاں چھوڑ دیں. اس باپ دا حوصلہ تھا دیکھو جڑا دین بکھیں تو چھڈے پھر واپس دیں. جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی ماں، علی کی بیوی، تو آپ کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی. تو آپ نے فرمایا جب تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. چل جا کمبڑ. یہی امتحان حضرت علی سے لے لیا. ان کو پتا ہے کہ گھر میں روٹی نہیں، ایک نہ والا. ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو دوپہر کا وقت کا بچے کدھر ہیں؟ کہا یہ بھوک کی شدت سے روتے تھے. تو علی ان کو باہر لے گئے بہلانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈتے ایک باغ میں دیکھا تو دونوں بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گری پڑی نہیں کھجوریں ہوتی جن کو کسی کوے نے ٹھونک ماری، طوطے نے ٹھونک ماری، گر گئیں، وہ لاوارث ہوتی ہیں، اس کو اٹھانا میں کوئی قواد اصلی وہ کٹھی کر رہے تھے. تو ہمارے نبی بھی ساتھ ساتھ جمع کرنے لگے. کہا علی دھوپ چڑھ رہی ہے، بچوں کو لے کے گھر واپس چلے. جن سے اتنی محبت و شفقت ہو ان کو بلا کر کہنے لگے علی تجھے 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ 5000 بکری تو آج بھی بڑی شے نہیں. تمہیں 5000 بکری دو 5 دعائیں دوں؟ کہنے کے یا رسول اللہ 5000 بکری بڑی دولت ہے پر اب مجھے 5 دعائیں دے دیں، بکریاں چھوڑ دیں. کیوں؟ کہ میاں چنو کا تاجر جھوٹ نہ بولے، میاں چنو کا افسر ظالم نہ ہو جائے، میاں چنو کا ریڑھی والا دو ہاتھ نہ دے، فراڈ نہ کرے، فریب نہ کرے. تو آپ نے کہا تو دعا مانگا کر اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی. یہ 5 دعائیں تیرے لیے 5000 بکریوں سے بہتر ہے. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی. یا اللہ میرا رزق حلال کر دے، وطیب لی کسبی. یا اللہ میرے اخلاق اعلیٰ کر دے، ووسع لی خلقی. یا اللہ مجھے قناعت دے دے، وقنعنی بما رزقتنی. یا اللہ میرا حرص و حوث ختم کر دے، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی. کہ یہ 5 دعائیں 5000 بکریوں سے بہتر ہے. تو بھائیو مسلمان دکاندار بن کے آؤ. شام کو جب آپ واپس جاؤ گے نا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھک جاتا ہے پھر شام کو تھکا ہوا واپس جاتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل آئے، سعد بن معاذ، تو ان کے ہاتھ تھے سخت. تو آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں کسی چلاتا ہوں. ذمہ دار تھا نا خود، وہ ساڑی برادری آئی یا تو میں کئی آپ چلا، پانی بھی بارنا ہوتا ہے، کم بھی کرنا ہوتا ہے، بچیاں دی روٹی واسطے یا رسول اللہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوم لیا.
کا جو بچوں کو حلال کھلانے میں اپنے ہاتھوں کو تھکاتا ہے، ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو بھائی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی دکانوں کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ۔ مقدر کا رزق آئے گا، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، سودے میں عیب ہے اسے بتائیں، نقص ہے اسے بتائیں، کمی ہے اس کو بتائیں، اللہ آپ کا رزق آپ کو پہنچائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے، جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ورثہ چھوڑا۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، اب دولت کا اندازہ لگا لو۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ اور زمینیں الگ۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میری تجارت کا ساری زندگی اصول رہا کہ میں نے نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ یہ سارا بازار آج اپسٹ ہو چکا ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرید لیتے ہیں ادھار، پھر آگے دیتے ہیں ادھار، اگلا واپس نہیں کرتا، پچھلا سر پہ چڑھا ہوتا ہے۔ تو ان میں جو ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں، جو رسہ کشی ہوتی ہے، پھر گالم گلوچ، پھر بد اخلاقیاں، پھر ظلم و ستم، تو ادھار بیچنا ناجائز کوئی نہیں، ادھار خریدنا ناجائز کوئی نہیں، لیکن اگر ادھار خریدنا اور بیچنا ہے پھر گالیاں دینا چھوڑ دو، پھر پیسے کی کمی بیشی پر بےعزت کرنا چھوڑ دو، اور اگر بےعزت کرنا ہے اور گالیاں دینی ہے پھر ادھار دینا چھوڑ دو، ورنہ کسی مسلمان کو ایک ماں بیٹی کی گالی دے دی تو کروڑوں کا بھی نقصان ہے، تو یہ گالی دینے والا زیادہ مجرم ہو جائے گا اور وہ چھوٹا مجرم ہو جائے گا، پکڑا وہ بھی جائے گا، پکڑا یہ بھی جائے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے کبھی ادھار نہ بیچا نہ خریدا۔ دوسری کیا ہے، میں نے کبھی ذخیرہ کر کے سودا نہیں بیچا، جب مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا۔ اور میرے بھانجے نے آلو رکھے تھے، میں کیا بیچے نہیں ہوں، کہ جی پاس میں غلطی کھا بیٹھا ہوں، اس لیے 1900 روپے مل رہے ہوں، 1200 روپے مل رہے، اس لیے 1900 کی گوری چنگی بلی، میں کہ 2000 لینے 2000 لالچ انسان کو برباد کرتا ہے۔ تو میں نے کبھی سودا رکھ کے نہیں بیچ، جب نفع ملا فوراً بیچ دیا۔ تیسرا اصول یہ تھا میری تجارت کا، میرے سودے میں عیب آیا تو میں نے گاہک کو بتایا بھائی اس میں یہ کمی ہے، آپ دیکھ لو، لینا ہے تو لے لو۔